بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کو 6 مراحل میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت پر قیام فرمایا۔ وہ اللہ کہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، تم نہیں دیکھ پاؤ گے رحمان کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق۔ ناظرین السلام علیکم۔ آغاز کائنات کے بارے میں دنیا میں ہر زمانے میں مختلف اور متضاد نظریے رہے ہیں۔ اس دنیا میں لاتعداد مذاہب کے نظریات بھی شامل ہیں اور فلسفیوں کے نظریات بھی شامل ہیں، جس کے علاوہ سائنسی نظریات بھی شامل ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کائنات کی تخلیق پر یقین رکھتے ہیں۔ کائنات کی تعریف سادہ الفاظ میں تو یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ سب کچھ جو موجود ہے وہی کائنات ہے، اور بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں ہیں جو وجود کے دائرے میں آتی ہیں، ایک مادہ اور دوسری توانائی۔ لہٰذا کائنات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مادے اور توانائی کو ملا کر مشترکہ طور پر کائنات کہا جاتا ہے۔ چند نظریات ایسے بھی ہیں جو یہ انکشاف کرتے ہیں کہ ہماری کائنات صرف ایک کائنات نہیں ہے، بلکہ 7 کائناتوں کا ایک دستہ ہے، جس کو محض کائنات یا کثیر کائنات کہا گیا۔ اس دستے میں ہر کائنات ایک بلبلے کی طرح ہے، اور ہر بلبلہ اپنی ایک حیت اور نوعیت رکھتا ہے اور ایک دوسرے سے جداگانہ طور پر وجود رکھتا ہے۔ یہ نظریہ موجودہ نظریے سے مختلف اور چیلنج کرنے والا ہے۔ سائنس میں جدید فلکیات کسمولوجی میں 2 متضاد سائنسی نظریے پیش کیے گئے ہیں، ایک عظیم دھماکے بگ بینگ کا نظریہ اور دوسرا یکسانی حالت کا نظریہ۔ یکسانی حالت کے نظریے کے تحت کائنات ہمیشہ سے یکساں حالت میں ہے، جس میں مادے کی اوسط گنجانی فاصلے یا وقت کے فرق سے گھٹتی بڑھتی نہیں بلکہ یکساں رہتی ہے۔ 1687 میں مشہور و معروف برطانوی سائنسدان آئزیک نیوٹن نے تجاذب کا کائناتی تصور پیش کرتے ہوئے کہا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر ہے۔ یہ بات 20ویں صدی تک ایک مصدقہ حقیقت کے روپ میں تسلیم کی جاتی رہی ہے۔ 1519 میں آلبرٹ آئنسٹائن نے عمومی نظریہ اضافیت پیش کیا۔ اس نظریے میں اس نے مادہ، توانائی، کشش، مکان اور زمان میں باہمی نسبت کی وضاحت کی۔ اس نے نیوٹن کا جمود کائنات کا تصور تو کسی حد تک رد کر دیا، لیکن وہ خود کائنات کی اصلیت کے بارے میں کوئی نیا نظریہ دینے سے قاصر رہا، کیونکہ نیوٹن کے نظریات کو اس وقت تک دنیا بھر میں غیر متبدل سمجھا جاتا رہا تھا۔ 1929 میں ایڈوین ہبل نے پہلی بار یہ مفروضہ پیش کیا کہ کائنات جامد اور غیر متغیر نہیں ہے، بلکہ حرکت پذیر ہونے کے علاوہ شاید وہ مسلسل وسیع بھی ہو رہی ہے۔ اس کی اس تحقیق نے عظیم دھماکے کے نظریے یعنی بگ بینگ کو جنم دیا۔ عظیم دھماکے کے نظریے کو ابتدائی طور پر مارٹن ریل اور ایلن آر سینڈیج نے پروان چڑھایا۔ 1965 میں 2 امریکی سائنسدانوں آرنو پینزائی اور رابرٹ ولسم نے اپنے معمول کے تجربات کے دوران اتفاقاً کائناتی پس منظر کی شعاع ریزی دریافت کی، جس سے یہ ثابت ہوا کہ مادی کائنات کا آغاز ایک اکائی سے ہوا تھا۔ اس اکائی کو انہوں نے مختصر ترین کائناتی انڈے کے نام سے موسوم کیا، جو اپنے اندر بے پناہ توانائی کو سنبھالے ہوئے تھا۔ وہ اچانک پھٹا اور اس کے نتیجے میں اس کائنات کا مختلف اقسام کا مادہ تخلیق پایا، اور اسی سے بعضها مختلف کلسٹرز اور کہکشائیں تخلیق پائیں۔ یہ بات انتہائی قابل توجہ ہے کہ سائنسدان نے جو دریافتیں 20ویں صدی اور بالخصوص
اس کی آخری چند دہائیوں میں حاصل کی ہیں۔ قرآن مجید انہیں آج سے 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے۔ تخلیق کائنات کے قرآنی اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ ابتدائی خلق کے وقت کائنات کا تمام بنیادی مواد ایک اکائی کی صورت میں موجود تھا، جسے بعضاں پارا پارا کرتے ہوئے مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس سے کائنات میں توسیع کا عمل شروع ہوا جو اب تک مسلسل جاری و ساری ہے۔ قرآن مجید اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ ثانی، کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے انہیں پھاڑ کر جدا کر دیا۔ قرآن مجید نے آج سے 14 صدیاں قبل تخلیق کائنات کی یہ حقیقت عرب کے ایک جاہل معاشرے میں بیان کر دی تھی، اور لوگوں کو یہ دعوت فکر دی تھی کہ وہ اس حقیقت کے بارے میں سوچیں۔ صدیوں کی تحقیق کے بعد 20ویں صدی کے وسط میں جدید علم تخلیقیات، علم فلکیات اور علم فلکی طبقیات کے ماہرین نے بالکل وہی نظریہ منظر عام پر پیش کیا ہے کہ کائنات کی تخلیق ایک صفر درجے جسامت کی اکائیت سے ہوئی، یعنی عظیم دھماکے کا نظریہ، بگ بینگ تھیوری۔ موجودہ سائنسی تحقیقات کے محتاط اندازوں کے مطابق اب تک اس کائنات کو تخلیق ہوئے کم و بیش 13 ارب 70 کروڑ سال گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیروں کو اور نور کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الہود میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو اس نے 6 دن میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں کہ وہی ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو ان کو 7 آسمانوں میں برابر کر دیا، اور وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات اس بارے میں آئی ہیں۔ جس طرح اللہ نے 7 آسمان بنائے، اسی طرح اللہ نے 7 زمینیں بھی بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے، اسی کے مثل زمینیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو سلمہ کی کچھ لوگوں سے ایک زمین کے بارے میں مخاصمت تھی۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے اور ان کو ساری بات بتائی، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے ابو سلمہ، زمین کے جھگڑوں سے بچو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالش برابر زمین پر ظلم کیا تو قیامت میں سزا کے طور پر اس کو 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ ناظرین، اب میں آخر میں آپ کو 7 آسمانوں اور اس کے درمیان فاصلے پر ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وادی بطحا میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بدلی آسمان پر گزری، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ بادل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ مزن جانتے ہو کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہاں، مزن یعنی سفید بادل۔ پھر پوچھا اور انان کیا ہے؟ تو ہم خاموش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے، اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے، اور آسمان کی موٹائی 500 سال ہے، اور 7ویں آسمان سے اوپر ایک سمندر ہے جس کی چوڑائی
زمین و آسمان کے برابر ہے، پر اس کے اوپر 8 جانور ہیں۔ ان کے گھٹنوں سے لے کر ان کے کھڑوں تک کا فاصلہ زمین آسمان کے برابر ہے۔ پھر اس کے اوپر عرش ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہے، اور اس پر بنی آدم کے اعمال میں سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں۔